أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيق ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم بمنكري فضائلهم بغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات بجی خاندان فاطمہ اللہ یا رسول اللہ برادر مرحوم حسن جبر کی برسی ہے، حق تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور آج کی شب بہت اہمیت کی حامل ہے. ایک طرف شب جمعہ ہے، شب توبہ ہے، شب مغفرت ہے. اور آج کی شب میں فرشتے آسمان سے اہل زمین کے لیے یہ ندا دیتے ہیں پروردگار کی طرف سے، ہے کوئی اللہ کی رحمت کا طلبگار، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی اپنے خدا کو راضی کرنے والا، ہے کوئی خدا کا قرب حاصل کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں پر پشیمان ہونے والا. شب توبہ، شب بندگی، شب مغفرت، اور اس سے بڑھ کر پھر شب عرفہ. شب عرفہ سے متعلق بس ایک جملہ عرض کر دوں کہ امام علی زین العابدین علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی دعا شب قدر میں بھی قبول نہ ہو تو پھر اسے روز عرفہ کا انتظار کرنا چاہیے. یہ عظیم دن اور آپ کے علم میں ہے کل کے لیے جو اعمال ہیں، آج کی شب کے لیے جو اعمال ہیں، کل کے دن کے لیے. اور تاکید ہے معصومین کی طرف سے کہ اگر کل کے اعمال میں سے ایک عمل روزہ بھی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے روز عرفہ کے دیگر اعمال میں انسان کو مشکل پیش آئے، جیسے خود دعائے عرفہ، دعائے عرفہ جسے سید الشہداء نے مکہ سے جب نکل رہے تھے تو پہاڑی کی گوشے کے ساتھ اپنا باہنہ کندھا ٹیکا اور اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلائے اور 3 گھنٹے سے زیادہ حق تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتے رہے. یہ عظیم دعا. اور اس کے علاوہ جو 54 دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ کی، ان میں سے بھی ایک دعائے عرفہ، وہ بھی عظیم دعا. اس لیے حکم ہے کہ اگر روزہ کی وجہ سے انسان دعا نہ کر سکے، نہ مانگ سکے، تو حکم یہ کہ روزہ نہ رکھے.
اساس دعا ہے. دعائے عرفہ معرفت کا بار زخار ہے. تیسری مناسبت خود حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا ایام شہادت بھی 7 ذی الحج روز شہادت حضرت امام محمد. کیا شخصیت ہے اور کیا مقام ہے. میں کچھ جملے حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں اور پھر چاہوں گا کہ جناب حضرت مسلم ابن عقیل وہ ذات کے صحیفہ کربلا کی تمہید جنہیں قرار دیا گیا ان سے متعلق بھی کچھ عرض کروں اور اس سارے ذکر کا ثواب اپنے عزیز بھائی کے جو واقعاً ایک بہترین انسان تھے, بہت خوبصورت انسان تھے, بہت با اخلاق, خلیق, ملنسار, انسان دوست اور اخلاق حسنہ کے حامل. اللہ کریم آج کی شب کے صدقے میں اور ان روحانی ساعتوں کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند فرمائے. تیسری جو بڑی مناسبت ہے وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہے. تمام ائمہ میں سے جو امتیازی خصوصیات ہیں امام کی, ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے ختمی مرتبت کو, امام الانبیاء سید الرسل کو جو اکلوتی بیٹی عطا فرمائی جن کا نام ختمی مرتبت نے حکم پروردگار سے فاطمہ رکھا, اور پھر جناب فاطمہ زہرا اللہم صلی محمد جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی جو نسل چلی ہے ان میں بڑا بیٹا جن کا اسم گرامی حسن مجتبیٰ اور چھوٹا بیٹا جن کا اسم گرامی حسین ابن علی. ان میں سے اللہ نے امام حسن مجتبیٰ کو ایک بیٹی عطا کی اور امام حسن نے بھی اپنی والدہ معظمہ کے نام پر اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. یہ وہ معظمہ ہیں جن سے متعلق کہا جاتا ہے اور معصومین نے فرمایا کہ صدیقۃ بعد صدیقۃ الکبریٰ, اس کائنات میں صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا کے بعد اگر کوئی بیوی صدیقہ ہے تو وہ جناب فاطمہ بنت حسن مجتبیٰ ہے. وہ بیوی کی جنہیں اولیاء خدا میں شمار کیا جاتا ہے, جو شرف ہے, جو آپ کا زہد ہے, جو تقوی ہے, جو عبادت ہے, جو معرفت ہے, جو استجابت دعا, کہ آپ ایک دیوار کے قریب بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت فرما رہی تھی اور محسوس کیا کہ دیوار گرنے لگی, اٹھیں اور یہ کہتے ہوئے اٹھیں کہ میں تمہیں اپنے جد محمد مصطفیٰ کے حق کا واسطہ دیتی ہوں, یہیں کھڑی رہنا. اور جب اٹھ کر گئیں اور دوسرے مقام پر بیٹھ کر تلاوت شروع کی, اب دیوار کی جانب دیکھا تو دیوار گری. یہ معظمہ حافظ قرآن, اپنے زمانے کی وہ عالمہ کہ جب معصوم کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے تو خواتین کو امام خود ان کی طرف بھیجتے تھے. یہ دختر امام حسن, دوسری جانب فرزند امام حسین جن کا نام بزرگوار علی زین العابدین. یہاں پہنچ کر یہ نسل کوثر پھر سے اکٹھی ہوئی اور امام علی زین العابدین کا عقد جناب فاطمہ بنت حسن مجتبیٰ سے ہوا. یہاں سے جو نور پروردگار نے اس کائنات میں ظاہر فرمایا, جو فرزند عطا کیا, اس ہستی کا نام امام محمد باقر. یہ امام محمد باقر آپ کے امتیازات میں سے امتیاز کے جو کسی دوسرے امام کے لیے نہیں, کہ آپ کے دادا حسین ہیں اور آپ کے نانا امام حسن مجتبیٰ ہیں. اور آپ کا شرف یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری, وہ عظیم الشان صحابی کہ جو ختمی مرتبت کے معتمد باوفا صاحب اسرار اصحاب میں سے سر فہرست ہیں, پہلی صف میں آتے.
وہ شخصیت کہ جو مدینے کی گلیوں میں انصار کے محلے میں چلتے تھے اور ہر روز ان کی زبان پر یہ ذکر رہتا تھا، یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اے گروہ انصار اپنی نسلوں کو علی ابن ابی طالب کی محبت پر تربیت کرو، فَإِنْ أَبَوْا فَانْظُرُوا فِي شَانِ أُمِّهِ، اور اگر تمہاری اولادیں علی کی محبت سے انکار کریں تو ان کی ماں سے متعلق غور و فکر کرو۔ یہ آپ کا معمول تھا، ہر روز مدینے کی گلیوں میں، انصار کی گلیوں میں بلند آواز سے ذکر کرتے تھے۔ یہ جابر ابن عبداللہ انصاری جن سے حدیث قصہ ہم تک پہنچی، جو ہماری ہر محفل اور مجلس کی زینت ہے، یہ جابر ابن عبداللہ انصاری جو کربلا میں قبر حسین کے پہلے زائر قرار پائے، یہ جابر ابن عبداللہ انصاری جنہیں قبر سے سید الشہداء حسین ابن علی نے سلام کا جواب دیا، یہ جابر ابن عبداللہ انصاری صاحب اسرار صحابی پیغمبر گرامی اسلام کے، اور آپ کے محضر میں بیٹھے اس آیت کی تفسیر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیے یہ جو پروردگار فرما رہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر سے مراد کیا ہے، اس کے مصداق کون کون ہے؟ تو پیغمبر نے ہر مصداق بتایا، امام زمانہ تک تمام ائمہ کے نام گنوائے، لیکن نام گنواتے گنواتے 5ویں مرحلے پر پہنچ کر روکے، کہاں؟ جب امام محمد باقر کا ذکر آیا، توقف کیا اور فرمایا، اے جابر ابن عبداللہ، پروردگار تمہیں مہلت دے گا، زندگی دے گا، اور تم میرے بیٹے محمد کی زیارت کا شرف حاصل کرو گے۔ کون محمد؟ جس کا لقب باقر ہے، اسمہ اسمی و شمائلہ شمائلی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کا اخلاق اور کردار میرے اخلاق اور میرے کردار جیسا ہوگا۔ اور اے جابر ابن عبداللہ، جب تمہیں میرے فرزند محمد باقر کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو میرے بیٹے محمد باقر کو میرا سلام پہنچانا۔ اور اس کلام کا اثر تھا کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جب مسن ہو گئے اور کمر خمیدہ ہو گئی، وہ مدینے گلیوں میں چلتے تھے تو ایک ذکر و ورد ان کی زبان پہ رہتا تھا، یا باقرو یا باقرو یا باقرو۔ اور لوگ تعجب کرتے تھے کہ بوڑھا صحابی رسول اسلام کا، شاید مسن ہیں، بوڑھے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ فرمایا کرتے کہ مجھے ختمی مرتبہ تو رسول صادق نے یہ خبر دی تھی کہ تم میرے 5ویں فرزند محمد باقر کی زیارت کا شرف حاصل کرو گے، تو میں ان کا منتظر ہوں۔ یہاں تک کہ ایک دن مسجد نبوی میں جب امام علی زین العابدین داخل ہوئے تو آپ کے ہمراہ آپ کے فرزند امام محمد باقر بھی تشریف لا رہے تھے، اور ان کی بینائی خاصی جناب جابر ابن عبداللہ کی بینائی کمزور پڑ رہی تھی، لیکن جب آپ کے فرزند امام محمد باقر کو دیکھا تو ٹکٹکی باندھے برابر ان کی طرف دیکھ رہے، وجہ اس سے کہ امام علی زین العابدین کی طرف دیکھیں، آپ کے فرزند کو دیکھے جا۔ اور امام سجاد نے بھی خود اس چیز کو محسوس کیا اور اظہار فرمایا، یہاں تک کہ جب امام سجاد آ کر بیٹھے، امام محمد باقر بھی آ کے بیٹھے تو جناب جابر نے عجیب خواہش کی، اے فرزند علی زین العابدین، ذرا سا اٹھیں اور مجھے دوبارہ سے چل کے دکھائیں۔ آپ چلے، پھر خواہش کی کہ اگر ناراض نہ ہو تو اپنی سمت بدل کر دوسری جانب چلے، دوسری جانب چلے۔ اس کے بعد جناب جابر ابن عبداللہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، کہا کہ اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، جس طرح سے آپ کے جد محمد مصطفیٰ چلتے تھے، آپ کا چلنا، آپ کا انداز، آپ کی رفتار وہی ہے۔ اور اس کے بعد چاہا جناب جابر ابن سے ملا باقر مجلسی نے تحریر کیا، چاہا کہ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر امام محمد باقر کے قدموں کا بوسہ لیں، جھکنا چاہ رہے تھے، لیکن امام محمد باقر نے بڑھ کر صحابی رسول کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور جواباً جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے امام محمد باقر کے ہاتھ کا بوسہ لیا، اور سامنے بیٹھے زار زار رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ لبھائے امام محمد باقر میں جنبش پیدا ہوئی اور
فرمایا اے میرے جد کے صحابی، وہ امانت کب پہنچاؤ گے جو میرے جد رسول اللہ نے آپ کو منتقل کی تھی؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ کیسی امانت؟ کہا میرے جد رسول اللہ نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بیٹے محمد باقر کو میرا سلام پہنچائیے گا؟ یہاں جابر ابن عبداللہ انصاری اب کھڑے ہوئے، پیغمبر اسلام کا سلام جناب امام محمد باقر کو پہنچایا، اور آپ نے پیغمبر کو بھی سلام کا جواب دیا اور کہا اے سلام کو مجھ تک پہنچانے والے، تجھ پر بھی سلام ہو، تجھ پر بھی سلام دی۔ یہ امام محمد باقر ہیں جو پوچھتے ہیں کہ اے جابر ابن عبداللہ بتاؤ میرے نانا سے میرے متعلق کیا سنا؟ کہا کہ آپ کے نانا نے آپ کے تعارف میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ باقر علوم النبیین۔ عالم دین تشریف فرمائے اور ان کی موجودگی سے استفادہ کیا جائے۔ باقر شگافتہ کرنے والا، علوم علم کی جمع ہے، اور نبیین پر الف لام داخل ہے، اور جب جمع محلہ بے الف لام ہو تو یہ استغراق کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اس کے تمام مصادیق اس میں شامل ہے۔ یعنی 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی ایک نبی بھی اس سے باہر نہیں ہے، سب کی بات ہو رہی ہے۔ کون ہے محمد باقر؟ 1,24,000 انبیاء کے تمام علوم کو ظاہر کرنے والے، یہ تعارف ہے۔ ان میں سے جو پہلے نبی ہیں یہ غیر معمولی بات ہے۔ پہلے نبی جناب آدم علیہ وعلی نبینا آلاف و تحیت و ثناء، کون ہے آدم؟ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ تمام فرشتے جناب آدم کے مقابلے میں انہوں نے سب نے اپنی شکست کا اعتراف کیا اور خدا کے سامنے اپنے عجز اور ناتوانی کا اعتراف کیا کہ علم میں تمام فرشتے پہلے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکے جناب آدم۔ تو 1,24,000 انبیاء جن میں خود ختمی مرتبت بھی شامل ہیں، ان سب کے علم کو اس کائنات میں شگافتہ کرنے والے، ظاہر کرنے والے، یہ غیر معمولی تعارف ہے۔ اور صرف علم نہیں، جتنے بھی کمالات ہیں۔ ابو بصیر جو آپ کے صحابی ہیں، یہ 6 اصحاب جن سے متعلق امام جعفر صادق فرماتے تھے کہ اگر میرے بابا کی یہ 6 اصحاب نہ ہوتے، زرارہ بن آیون ہے، حشام بن حکم ہے اور خود ابو بصیر ہے، تو میرے جد رسول اللہ کی سنت ختم ہو چکی ہوتی۔ امام جعفر صادق نے جو عدیم النظیر اور دنیا کی بے مثال یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، انہی 6 افراد سے اپنا سلسلہ دار شروع کیا۔ ان میں ایک ابو بصیر ہیں۔ ابو بصیر بارگاہ حضرت امام محمد باقر میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فرزند رسول، آپ جانشین مصطفیٰ ہیں، اور آپ سے متعلق میں نے یہ سنا ہے کہ جو وقت کا امام ہوتا ہے وہ انبیاء کے تمام تر کمالات کا حامل ہوتا ہے۔ تو میں نابینا ہوں، اور انبیاء میں سے ایک جناب عیسیٰ روح اللہ جو مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے اور نابینا کو بینائی عطا کرتے تھے۔ تو جب آپ بھی انبیاء کے کمالات کے حامل ہیں تو مجھے بھی بینائی عطا کر دیجئے۔ امام نے ابو بصیر کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو بینائی حاصل ہوئی۔ جب بینائی حاصل ہوئی تو زمین و آسمان کو پہلی مرتبہ دیکھا، اطراف کو، اکناف کو، اور خوش ہوئے، مسرور ہوئے۔ لیکن چند لمحے گزرنے کے بعد حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثناء نے ارشاد فرمایا، ابو بصیر چاہتے ہو کہ اسی طرح سے بینا رہو اور تمہاری بینائی برقرار رہے، یا اس کے عوض میں جنت میں عالی ترین درجات کے حامل بننا چاہتے ہو؟ مرضی ہے، دونوں میں سے جسے اختیار کرو۔ اللہ نے جب تم سے بینائی لی تھی تو اس کے عوض میں آخرت میں تمہارے لیے جنت کے عالی ترین درجات کو قرار دے دیا تھا۔ اب اگر دنیا میں بینائی چاہتے ہو تو ان عالی ترین درجات سے محروم رہ جاؤ گے۔ یہ بات اہم ہے۔ یہ جو عمومی تصور ہے کہ شاید جو بھی جنت میں جائے گا سارے مل جل کے اکٹھے رہیں گے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ پہلی بات، جنت مکان نہیں ہے، جنت مقام ہے۔ دوسری بات، جنت ذی مراتب جگہ ہے، ذی درجات۔ یہ جو آپ عالم دین تشریف فرمائے، آپ
نماز کے بعد مجلس میں باقی مواقع پر دعا کرتے ہیں، پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند فرما. یعنی ہر ایک انسان کا درجہ الگ ہے، اور انسان کی جنت کا تعین اس کے عمل، اس کی معرفت اور اس کے علم کی بنیاد پر ہوتا ہے. ممکن ہے ہم سب کے سب جنت میں چلے جائیں، یہ بھی ممکن ہے کہ ہم کبھی ایک دوسرے سے نہ ملیں. ہر ایک کی جنت الگ ہے. یہاں میں پہنچتا ہوں تو خود حیران ہو جاتا ہوں. اب یہ جملہ عرض کروں اس لیے کہ اب 8 ذی الحج کا بھی دن ہے، وہ دن جب حسین ابن علی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ 4 مہینے 5 دن مکہ میں رکنے کے بعد کربلا کی طرف جا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک جملہ کربلا والوں سے متعلق بھی عرض کر دوں. کون ہیں کربلا والے؟ میں نے یہ شعر پڑھا شبیر حسن خان جوشملی آبادی کو میں نقل کرتا ہوں، اب بھی نقل کرتا ہوں. ان 72 سے متعلق شبیر حسن خان نے یہ شعر کہا کہ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. لیکن ایک عرصے سے میں خود اس نتیجے پہنچا کہ نہیں، اس شعر میں بھی ان 72 کا تعارف نہیں ہو سکا. اس لیے کہ بات جہاں سے آگے میں اور آپ جہاں زندگی گزار رہے ہیں، یہ عالم ملک، عالم مادہ، یہ عالم ہستبود، یہ عالم آبوگل، یہ بزم گیتی، یہ کائنات، یہ دھرتی، یہ جہان، یہ عالم ناسوت جہاں کہ ہم سب باشندے ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. اس سے ماورا، اس سے بالاتر عالم ملکوت ہے. پہلے ملکوت اسفل یعنی عالم مثال، پھر عالم نفس، پھر ملکوت اعلی، عالم جبروت، بیت المعمور، آسمان چہارم جو فرشتوں کا مستقر ہے، جہاں حق تعالی نے انبیاء اور رسل کی روحوں کو ٹھہرایا. اب آپ مجھے بتائیے، عالم دین تشریف فرمائے ہو، آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے، اللہ نے جنت کو کہاں رکھا ہے؟ بیت المعمور میں، آسمان چہارم میں. آسمان چہارم بیت المعمور میں پروردگار نے جنت کو رکھا، جہاں آپ تشریف لے کر جائیں گے. انبیاء اسی جنت میں رہیں گے، ملائکہ اسی جنت میں. لیکن ان 14 کا مقام عالم جبروت سے، ملکوت اعلیٰ سے، بیت المعمور سے، آسمان چہارم سے بالاتر، ماورا. کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بالاتر ہے. کہاں ہے؟ ان 14 کے نور کو حق تعالی نے عالم لاہوت میں رکھا ہے. عالم لاہوت یعنی عالم اسماء و صفات، جسے سورہ نجم کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں خدا نے بیان فرمایا. نہ کوئی نبی، نہ ملک، نہ فرشتہ بیت المعمور سے ایک قدم آگے بڑھا سکتا ہے. تو یہ 14 کہاں رہتے ہیں؟ یہ جو سورہ فجر کی آخری آیت میں خدا حسین سے ارشاد فرما رہے وَادْخُلِي جنتی، اور آ کر میری جنت میں داخل ہو جا. اس کا مطلب حسین کی جنت الگ ہے، ان 14 کی جنت الگ ہے. کہاں ہے؟ وہی عالم لاہوت، وہ قرب پروردگار، وہ دنا فتدلہ کی منزل، جہاں مسلسل فیض اور افاضہ ہو رہا ہے، جہاں یہ 14 نور حق تعالی کی بندگی میں دائماً مصروف ہے. اور 98 نمبر جلد بحار الانوار میں امام صادق کی حدیث ملا باقر مجلسی نے بیان کی کہ اہل جنت 70,000 سالوں میں ایک مرتبہ سردار جنت حسین ابن علی کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے. 70,000 سال میں ایک مرتبہ، یہ والے سال نہیں، یہ تو ختم ہو گئے یہیں جب آپ جائیں گے یہاں سے. بیت المعمور جہاں نوری سال چل رہے ہیں، 70,000 نوری سال میں ایک مرتبہ سردار جنت حسین ابن علی کے نورانی چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے. تو پھر خود حسین کہاں ہوں گے کہ وہ 70,000 سال میں ایک مرتبہ تشریف لائیں گے؟ وہ اپنی جنت میں، عالم لاہوت میں. یہ حسین ہے کہ اہل جنت 70,000 سال میں ایک مرتبہ بیت المعمور میں آپ کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کریں. اور جب سعید بن عبداللہ حنفی نے بارگاہ حسینی میں عرض کیا روز عاشور اوفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ کیا جواب دیا؟ یا سعید انت امامی فی الجنہ،
سمجھنا ہے بات انبیاء کی نہیں ہے، بات رسول کی نہیں ہے. یہ کربلا والے کون ہیں؟ یہ 72 کون ہیں؟ کسی نبی کے ساتھ ان کا تقابل درست نہیں ہے. حسین فرما رہے اے سعید تو جنت میں ہمیشہ میری نگاہوں کے سامنے رہا کرے گا. یعنی جہاں حسین ہے وہیں یہ 72 ہیں. یہ ان کا شرف ہے. تو جنت کے درجات اور عالی ترین درجہ جو ہمارے تصور سے ماوراء و بالاتر ہے وہ خود حسین کا، حسینیوں کا. اور جنت کے درجات ہیں. یہ امام محمد باقر نے ابو بصیر سے فرمایا کہ جنت میں عالی و متعالی درجات چاہیے یا یہاں پر چاہتے ہو کہ اسی طرح سے بینا رہو؟ کہنا میں گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہتا، آپ مجھے میری پچھلی حالت میں واپس پلٹا دیجئے. میں ان عالی ترین درجات سے محروم نہیں رہنا چاہتا. تو امام نے جناب ابو بصیر کی آنکھوں پر دوبارہ سے ہاتھ پھیرا. وہ پچھلی حالت میں پلٹ گئے. بصارت چلی گئی لیکن بصیرت بڑھی، اتنی بڑھی کہ ایک مرتبہ امام محمد باقر جب خود مسجد نبوی میں تشریف فرمائے. اب لوگ کہتے ہیں کہ آقا امام زمانہ اگر ہمارے درمیان موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ حدیث ہماری ہر معتبر کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے. مدینۃ المعاجز میں دیکھ لیجئے، باقی کتابوں میں دیکھ لیجئے، بحار میں دیکھ لیجئے. شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار میں پھر معتبر ترین واقعات میں علاقے سے بیان کیا، صاحب مفاتیح الجنان نے، کہ امام محمد باقر مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور ابو بصیر سے کہتے ہیں ابو بصیر ان لوگوں سے جو مسجد میں بیٹھے ان سے پوچھو کہ محمد باقر کہاں ہیں. تو جناب ابو بصیر نے استفسار کیا اہل مسجد سے کہ تم نے کہیں امام محمد باقر کو دیکھا ہے؟ تو ہم نے تو نہیں دیکھا. امام موجود ہیں، وہ خود ابو بصیر سے سوال کر رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے محمد باقر کو دیکھا ہے؟ وہ آنکھیں رکھتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہے، یہ بغیر آنکھوں کے دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ کچھ لمحوں کے بعد ابو ہارون مکفوف مسجد نبوی میں داخل ہوئے. یہ بھی نابینا ہے. اور اب امام محمد باقر نے فرمایا ابو بصیر ابو ہارون سے پوچھو کہ تم نے دیکھا ہے. اور جب ابو بصیر نے جناب ابو ہارون مکفوف سے پوچھا کہ کیا آپ نے امام محمد باقر کو آج دیکھا ہے؟ کہا تعجب ہے، تمہارے پاس کھڑے ہو تو مجھ سے پوچھ رہے ہو. یہ بصیرت ہے، یہ بصیرت باطنی ہے. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اگر کوئی اپنے ظرف کو اتنا پاک کر لیتا ہے تو پھر امام کا اتنا قرب حاصل ہوتا ہے. یہ علم کی منزل ہے، یہ کمال امامت ہے. یہاں تک کہ خود جابر بن عبداللہ انصاری 5 معصومین کی صحبت کا فیض حاصل کرتے رہے. اور جب امام محمد باقر کی زیارت ہوئی تو اس کے بعد مرتے دم تک ہر روز امام کی زیارت کے لیے آتے، وہ دیر تک آپ کے محضر میں شرفیاب ہوتے. تو ایک دن امام محمد باقر نے استفسار کیا کہ جابر اتنے معصومین کے ہمراہ آپ نے زندگی گزاری، کیا سیکھا؟ کہ فرزند رسول کچھ پوچھئے تو عرض کروں. کہ آپ نے ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کی کس منزل میں؟ یا فرزند رسول کیا پوچھتے ہیں؟ اب تو میں زندگی کے اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں جہاں میں بیماری کو صحت پر، موت کو زندگی پر، فقر کو دولت پر ترجیح دیتا ہوں. البتہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. بعد میں امام جعفر صادق نے اپنے اصحاب کو بیان کیا کہ یہ جو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہہ رہے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ ایسی صحت کہ جس میں خدا کی معصیت کی جائے میں اس پر بیماری کو ترجیح دیتا ہوں. ایسی جوانی کی جس میں انسان خدا کو بھول جائے میں بڑھاپے کو ترجیح دیتا ہوں. ایسی دولت کہ انسان نشو میں غرق ہو جائے، خدا فراموش ہو جائے، میں فقر کو ترجیح دیتا ہوں. یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن جب امام محمد باقر نے سنا تو فرمایا تعجب ہے، 5 معصومین کی صحبت میں رہ کر بس یہیں تک پہنچے. عرض کیا فرزند رسول میری منزل ایمان یہیں تک ہے، آپ رہنمائی فرما دیجیے، اس میں نقص کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ جو تو میں کہہ رہا ہے کہ میں ترجیح دیتا ہوں، یہی عبودیت کے خلاف ہے، یہی بندگی کے خلاف ہے. ابھی 8 ذی الحجہ 2 دن کے بعد آپ قربانیاں کریں گے. قربانی کے لیے ائمہ نے جو تعلیم دیا، قربانی قرب سے ہے، یعنی قربانی کے بعد قرب خدا کی منزل تک پہنچ جائے.
اور اگر قربانی کرنے کے بعد بھی وہی کھڑا ہے جہاں پہلے تھا، اس کا مطلب اس نے قربانی نہیں کی ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جب گوسفند کو، کسی بکرے کو، کسی جانور کو اپنے سامنے لٹاؤ اور چھری پھیرو تو اپنی خواہشات کو اور اپنے نفس امارہ کو مجسم کرو اور یہ سوچتے ہوئے چھری چلاؤ، یہ چھری چلا رہا ہے جو قصاب، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس نیت سے چھری چلواؤ کہ میں اپنے نفس پر چھری چلا رہا ہوں، اپنی خواہشوں پر چھری چلا رہا ہوں۔ اور اگر چھری چلنے کے بعد بھی میں باقی ہے تو تم نے قربانی نہیں کی ہے۔ یہ سمجھا رہے امام۔ کہے جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ میں کون ہے کہ جو ترجیح دے رہا ہے کہ میں بیماری کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں، زندگی کو موت پر، فقر کو دولت پر ترجیح دیتا ہوں۔ عرض کیا فرزند رسول آپ بتائیے آپ کی منزل ایمان کیا؟ فرمایا ہم محمد و آل محمد نہ تو بیماری کو صحت پر ترجیح دیتے ہیں، نہ صحت کو بیماری پر، نہ زندگی کو موت پر، نہ موت کو زندگی پر، نہ فقر کو دولت پر، نہ دولت کو فقر پر، بلکہ ہم تو اللہ کی رضا میں راضی رہتے، وہ ہمیں جس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں ہم اسی میں خوش رہتے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ یہ امام محمد باقر علیہ آلاف و تحید وسلم، آپ کی حیات طیبہ 57 سال 5 مہینے اور 7 دنوں پر مشتمل ہے۔ 57 ہجری میں دنیا میں آئے یکم رجب کو، 114 ہجری میں 7 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہوئی۔ سن مبارک 57 سال 5 مہینے اور 7 دن ہے، جن میں سے 38 سال اور 10 مہینے اور 25 دن آپ نے نائب امام کی حیثیت سے گزارے، اور 18 سال 10 مہینے اور 12 دن یہ آپ کا عہد امامت، اور جو 38 سال 10 مہینے 25 دن آپ نے نائب امام کی حیثیت سے گزارے، ان میں سے 3 سال 6 مہینے 10 دن اپنے دادا امام حسین کے ساتھ گزارے۔ روز عاشور میدان کربلا میں آپ کی عمر مبارک 3 سال 6 مہینے 10 دن تھی، اور باقی 35 سال اور 15 دن یہ اپنے بابا امام علی زین العابدین کے ساتھ گزارے۔ اور آپ کے عہد میں، عہد امامت میں 4 سے 5 حکمران ہیں، اموی حکمران، اولاد مروان بن حکم سے۔ مروان بن حکم نے تو خود صرف 9 مہینے حکومت کی، مولا متقیہ نے جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں اسے علماء اہل سنت نے بیان کیا۔ ایک پیشن گو یہ فرمائی تھی، مروان کو دیکھ کر مولا متقیہ نے کہا تھا کہ تو صرف اتنی دیر حکومت کرے گا جتنی دیر میں ایک کتا اپنی چھینک کو صاف کرتا ہے۔ ایسی ہوا، 9 مہینے حکومت کی اور اپنی بیوی کے ہاتھ سے قتل ہوا ہے۔ جب سو رہا تھا اور جو حرکت کی آپ کے علم میں ہے، تاریخ کتاب محفوظ ہے، تو اس نے چہرے پر کنیزوں کے ساتھ مل کے تکیہ رکھا، وہی نیند میں ہی ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ پھر معاویہ ثانی جیسی برسر اقتدار آیا جو اس نے کیا وہ بھی آپ کے علم میں۔ اس کے بعد مروان بن حکم اور اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان، جس سے متعلق مولا متقیہ نے فرمایا تھا کہ 20 سال سے زیادہ حکومت کرے گا۔ اس نے 64 ہجری سے لے کر 86 ہجری تک 22 سال حکومت کی، اور پھر عبد الملک بن مروان کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک بن مروان برسر اقتدار ہوا ہے۔ 86 سے 96 ہجری تک 10 سال اس نے حکومت کی، اور 95 ہجری میں امام محمد باقر کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب سمجھیں کیا کثیف کردار اور کن کے سامنے اسلام محمدی کو بچا کے ہم تک پہنچایا، یہ غیر معمولی بات ہے۔ میں آپ کی کردار کی طرف کچھ اشارے کروں گا، لیکن کچھ کفر چاہیے رونق اسلام کے لیے، پہلے پہچانا جائے کہ دشمن کیسے تھے، کیا کثیف کردار ہیں۔ ولید بن عبد الملک بن مروان 10 سالوں میں اس نے کیا کیا؟ جیسے یزید خلاف فطرت افعال کا مرتکب ہوتا تھا، ایسے ولید کا بھی یہی زندگی تھی۔ 96 میں جب اس کی موت ہوئی، اور عجیب موت ہے، تو اس کے بعد پھر سلیمان بن عبد الملک بن مروان برسر اقتدار ہوا۔ یہ دوسرا حکمران ہے امام محمد باقر کے زمانے میں۔ 96 سے 99 ہجری تک 3 سال اس نے حکومت کی۔ وہ محسن کش جس نے اپنوں کو قتل کیا، موسیٰ بن نصیر جس نے اسپین کو، غرناطہ کو، تلیتلا کو، اشبیلیہ کو، ہسپانیہ کو فتح کیا، طارق بن زیاد جس نے کشتیاں جلا دی، جنہوں نے یورپ تک رسائی کروائی بنو امیہ کی، اور ان کی حکومت بڑی، انہی کو قتل کروا دیا۔
یہ محمد بن قاسم جسے بھیجا آپ کے سندھ تک، آپ کے ملتان تک بھیجا مومنین کو، سادات کو شہید کرنے کے لیے، اور بعد میں اسی محمد بن قاسم کو قتل کروایا. یہ کردار ہے. اب خود سوچیں کہ امام کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہوگا. سلیمان بن عبد الملک بن مروان 99 ہجری میں اس کی موت ہوئی، اور پھر مروان بن حکم کا پوتا عبد العزیز کا بیٹا عمر ابن عبد العزیز برسر اقتدار آیا. 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک 2.5 سال حکومت کی. کیا حکومت کی کہ بنو فاطمہ کے تمام حقوق جو چھینے گئے تھے ایک ایک کر کے سارے واپس پلٹائے، فدق لوٹایا. مولا متقیان حضرات حسنین پر جو سب اور لان کا سلسلہ تھا، ممبروں سے، جمعے کے خطبوں سے سب ختم کروایا. جتنے سادات و مومنین و محبان اہل بیت زندانوں میں اسیر تھے سب کو رہا کروایا. جتنے سادات اور مومنین کے وظیفے ضبط ہو چکے تھے سب کے وظیفے بحال کرے. جن کی زمینوں پر حکومت وقت قابض تھی وہ سب کے قبضے واگزار کروائے. لیکن خود بنو امیہ نے اسے قتل کروا دیا. اور اس کے بعد پھر یزید بن عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آیا. 101 ہجری سے 105 ہجری تک 4 سال اس نے حکومت کی. سمجھیں ان کے زمانے میں امام محمد باقر امامت فرما رہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. وقت کم ہے، مجبوری ہے، دوسرے مقام پر پہنچنا ہے. اور میں سمیٹنا چاہتا ہوں گفتگو کو، لیکن اندازہ ہو جائے کہ کن بھیڑیوں اور درندوں اور مگر مچھوں کے زمانے میں امام محمد باقر نے دین کو ہم تک پہنچایا. اور کیا کیا ہے. اس عظیم النظیر یونیورسٹی کی آج آپ فخر سے پوری دنیا میں تعارف کرواتے ہیں میں جعفری ہوں. مکتب جعفری کی بنیاد رکھنے والے امام محمد باقر ہیں. جبکہ بنو امیہ کی حکومت کمزور ہو رہی تھی. اور کیوں کمزور ہو رہی تھی؟ یہ کردار ہے امام محمد باقر کا. کیا کر رہے ہیں برابر. اور اس کے بعد پھر سلیمان بن عبد الملک بن مروان، پھر حشام بن عبد الملک بن مروان، یہ چوتھا خلیفہ. یہی قاتل ہے امام کا. یہ 10واں خلیفہ ہے بنو امیہ کا. اسی نے امام کو شہید کیا. اب اگر میں امام کی امامت کے کچھ مظاہر بیان کروں تو 18 سال اور 10 مہینے اور 12 دن آپ نے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے فرائض سر انجام دیے. واقعاً عجیب ہے. قدم قدم پر کس طرح سے ہدایت کرتے ہیں اور خود چل کے جاتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، یہ ایک ناقص تشبیہ ہے. پہلی بات تو کنواں بڑا خسیس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے پانی دینے میں. آپ پہلے ڈول تلاش کریں، پھر رسی تلاش کریں، پھر اس میں لٹکائیں، پھر اسے کھینچتے رہیں، پھر اس میں جو پانی آئے گا جس مقدار میں آپ کو دوبارہ پھر ڈول ڈالنا پڑے گا. نہ، عالم کی مثال کنویں کی نہیں ہوتی ہے. وہ چشمہ ہے جو پیاسوں کے پاس بہتا وہ خود چلا جاتا ہے. یہ امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیید وسلام قدم قدم پر اسلام محمدی کی حفاظت کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. خود چلے جاتے ہیں. ایک مقام پہ پہنچے اور اپنے بابا کے ساتھ، اپنے فرزند کے ساتھ امام جعفر صادق کو ساتھ لیا اور خود جا رہے ہیں. کہاں پر؟ ایک دیر کے باہر ایک راہب ہے جو سال میں 1 مرتبہ باہر آتا ہے سب کے سامنے، اور باقی سارا سال اپنی عبادت میں اور ذکر میں اور غور و فکر میں مصروف رہتا ہے. اور سال میں 1 مرتبہ باہر آتا ہے اور اسے دیکھنے کے لیے پھر ہزاروں لوگ اور بالخصوص عیسائی جمع ہو جاتے ہیں، اسے دعائیں کرواتے ہیں. امام محمد باقر نے اپنے فرزند امام جعفر صادق کو ہمراہ لیا اور خود اسی محفل میں اجتحام میں کھڑے ہوئے. یہاں تک کہ جیسے ہی اس راہب کی نگاہ پڑی آپ کے چہرے پر، کہنے لگا آپ کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. یہ سارے لوگ ان کے چہرے ملی مانوس ہیں، آشنا ہیں، ہر سال ان کو دیکھتا ہوں. کیا آپ کا تعلق امت مرحومہ سے ہے؟ فرمایا ہاں میرا تعلق امت مرحومہ سے. مرحوم کا مطلب یہ نہیں کہ جو دنیا سے چلا جائے، مرحوم جس پر خدا کی رحمت ہو. یہ جو مر جانے والے کو ہم مرحوم کہتے ہیں یعنی اس پر خدا کی رحمت ہے. امت مرحومہ یعنی وہ امت جس کو خدا نے اپنی رحمت کی آغوش میں رکھا ہوا. ہاں میرا تعلق امت مرحومہ سے. علماء سے ہے یا جہلاء سے؟ کیا جواب دیا؟ فرمایا میں جہلاء میں سے نہیں ہوں، میں جہلاء میں سے نہیں ہوں. کہ پھر آپ سوال کریں گے یا میں سوال کروں؟ کہا آپ سوال کرو. اس نے جو پہلا سوال کیا، کہا کہ وہ کون سی سرزمین ہے کہ جسے
جس پر سورج صرف ایک مرتبہ چمکا. امام نے بتایا وہ سرزمین دریائے نیل ہے کہ جب موجیں پھٹی اور ایک مرتبہ بس سورج چمکا، اس کے بعد دوبارہ کبھی سورج نہ چمک سکا. کہا کہ وہ کون سا وقت ہے کہ جو نہ دن میں شامل ہے اور نہ رات میں شامل ہے. فرمایا یہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت، نہ یہ دن میں شامل ہے نہ یہ رات میں شامل ہے، جس میں بیمار کو آرام آ جاتا ہے، ہوش آ جاتا ہے، اور جو رات بھر جاگتا ہے اس کو بھی نیند آ جاتی ہے، اور جو رات بھر تکلیف میں رہتا ہے اس کی تکلیف کو بھی آرام آ جاتا ہے. کہاں آپ کے نانا محمد مصطفیٰ کی بات مجھ تک پہنچی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنت میں انسان ساری نعمتیں کھائے گا لیکن رفع حاجت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ دنیا میں کوئی مثال دیجئے تو بات سمجھ میں آئے. فرمایا جیسے بچہ اپنی ماں کے شکم میں 9 مہینے رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. لیکن اب تیسرا سوال یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں جب استعمال ہوں گی تو انہیں کم ہونا چاہیے، لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ کے نانا محمد مصطفیٰ بتایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ وہ کم نہیں ہوں گی چاہے جتنا کھایا جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا اس کی مثال دنیا میں کوئی دے سکتے آپ؟ امام نے فرمایا ایک چراغ جس سے آپ تم ہزاروں چراغ روشن کرو پھر بھی اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، یہ جلتا رہے گا. جنت کی نعمتیں بھی ایسی. اور سوال کرتا رہا، وقت نہیں بچا، یہاں تک امام ہر سوال کا جواب دیتے رہے. اور آخر میں اس نے پوچھا کیا آپ کا نام احمد ہے؟ نبی ہے آپ؟ کہا نا میں نبی نہیں ہوں اور میرا نام احمد بھی نہیں. کہا کیا آپ کا نام ایلیا ہے؟ کہا نہیں میرا نام ایلیا نہیں. کہا کیا آپ کا نام شبر ہے؟ کہا نہیں میرا نام شبر نہیں ہے. کیا آپ کا نام شبیر ہے؟ کہا میرا نام شبیر نہیں ہے. کہا پھر کون ہے؟ کہا ایسی شبیر کا پوتا ہوں، میرا نام محمد باقر ہے. جیسے امام نے فرمایا تو عرض کرنے لگا کہ ہاتھ بڑھائیے، پھر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں. کہ کیوں مسلمان ہوتے ہو؟ کہ جو اندر دیر میں میرے پاس انجیل کا نسخہ رکھا ہوا ہے اس میں یہ صحیح نام سارے اسی طرح سے ہیں، اور انہی میں شبیر کے پوتے کا نام محمد باقر لکھا ہوا ہے، اور اس کی جو علامات ہیں وہی جو آپ میں پائی جا رہی ہیں. کس طرح سے قدم قدم پر دین کی محافظت کرتے ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے. عبداللہ بن نوفل بن ارزق خارجی جو مدینے کی گلیوں میں کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ اگر کوئی میرے سوال کا جواب دے تو میں ہمیشہ کے لیے اس کی غلامی اختیار کر لوں. کیا سوال؟ کہتا تھا کہ علی نعوذ باللہ خاکم بدن، چونکہ خوارج کے سرداروں میں سے تھا، وہ عالم تھا. کہتا تھا علی ظالم بھی ہیں اور علی کافر بھی ہیں، نعوذ باللہ خاکم بدن. یہ خوارج کا مسلک تھا. اور جب یہ بات امام تک پہنچی تو امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ اسے بلاؤ، عبداللہ بن نوفل بن ارزق خارجی کو بلاؤ. اور جیسے وہ آیا تو امام نے پوچھا کہ سنا ہے تو میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب کو ظالم کہتا ہو، کافر کہتا ہے؟ کہ یقیناً ایسا ہی ہے، انہوں نے ظلم کیا اور کفر کیا اور بے گناہوں کو قتل کیا. اگر کوئی دلیل آپ کے پاس ہے تو بتائیں تاکہ میں آپ کی غلامی اختیار کروں. امام نے 2 احادیث کی تلاوت کی، ایک حدیث خیبر کی، دوسری حدیث طیر کی. کہا کیا تم تک یہ حدیث نہیں پہنچی پیغمبر اسلام کی میرے جد کی کہ انہوں نے خیبر کے دن فرمایا کہ واللہ لأوتین الرایۃ غدا رجلا قرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. اس کی تیسری اور چوتھی علامت یہ کہ وہ محب خدا، محب رسول اور محبوب خدا اور محبوب رسول ہے. تو کیا اس حدیث کو مانتے ہو؟ کہ بالکل مانتا ہوں، میں نے یہ سنی ہے، آپ کے جد رسول اللہ سے سنی ہے، اور میں خیبر میں شریک تھا. آپ کے نانا محمد مصطفیٰ نے ایسے ہی کہا تھا علی محبوب خدا ہے. کا حدیث طیر سنی ہے. جب انس بن مالک ام ایمن کے ہاں پیغمبر گرامی اسلام کی کھانے کی دعوت تھی، اور انس بن مالک جو خادم تھا ساتھ تھا، اتق الباب ہوا. پہلے ختمی مرتبہ جیسے ہی آپ کے سامنے وہ پرندہ وہ تیار کر کے روسٹ کر کے رکھا گیا پیغمبر کے سامنے، تو دسترخوان بچھایا گیا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. جب ہاتھ اٹھائے تو دعا مانگی، پروردگار تو اس انسان کو اس کھانے میں میرا شریک قرار دے دے جو روئے زمین پر تیرا سب سے زیادہ محبوب ہے اور جسے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. کچھ لمحوں کے بعد دق الباب ہوا اور انس بن مالک دروازہ کھولنے کے لیے، فریقین کی تمام کتابوں یہ حدیث موجود ہے،
دروازہ کھولنے کی جب آگے بڑھا دیکھا سامنے علی، تو بہانہ کیا پیغمبر ابھی مصروف ہیں، آرام کر رہے ہیں، چلے جائیے، پلٹ کے آ گیا۔ اور کچھ لمحوں کے بعد پھر پیغمبر نے دوبارہ دعا کی اور پھر تک کل باب ہوا۔ پھر انس بن مالک دروازے پر گیا تو دروازے پر علی تھے، پھر بہانہ جو اسے کام لیا اور پلٹ کے آیا، اور پھر پیغمبر سامنے کھانا رکھے انتظار کر رہے ہیں کہ محبوب خدا پہنچے تو میں کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاؤں، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ تک الباب ہوا اور انس بن مالک اٹھا دروازے کی طرف، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا انس اب کی دفعہ علی کو واپس نہ بھیجنا، اگر تو یہ چاہ رہا ہے کہ یہ سعادت انصار میں سے کسی کے حصے میں آئے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ ایسے فضائل اور کمالات اسی کے خاندان کے شامل حال ہو جائیں، لیکن تو جتنی مرتبہ علی کو واپس بھیجتا رہے گا ہمیشہ علی ہی آئیں گے، چونکہ علی ہی محبوب خدا ہے۔ فرمایا عبداللہ بن نوفل مانتے ہو اس حدیث کو؟ کہا مانتا ہوں، میں نے بھی حدیث سنی۔ کہا اس کا مطلب علی محبوب خدا ہے؟ کہا محبوب خدا ہے۔ کہا اگر علی محبوب خدا ہے تو پھر کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے خدا سے متعلق کہ اللہ جب علی کو اپنا محبوب قرار دے رہا تھا تو اسے پتہ نہیں تھا کہ علی بعد میں ظلم کرے گا اور کفر کرے گا؟ اگر خدا کو علی کو محبوب قرار دیتے وقت یہ نہیں پتا تھا کہ علی بعد میں یہ کرے گا، اور اگر تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا کو معلوم نہیں تھا تو کافر ہے، تو خود کافر ہے۔ اور اگر تیرا عقیدہ ہے کہ خدا جانتا تھا تو پھر کیا خدا کسی گنہگار اور ظالم اور معصیت کار کو اپنا محبوب قرار دے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر تو یہ عقیدہ رکھتا ہے تب بھی تو کافر ہے۔ گھبرا گیا، کہتے مجھے معاف کر دیجئے، اس طرح سے کسی نے مجھے حقیقت سمجھائی نہیں تھی، تائب ہو گیا۔ یہ امام محمد باقر شرمندہ ہوا، ختم ہوا، قدم قدم پر کس طرح سے نصرت کی، دین کی حمایت کی، تائید کی۔ میں شرمندہ ہوں، اور بھی کسی بھی زاویے سے گفتگو کر سکتا تھا، لیکن مجھے مرحوم آیت اللہ آصف موسنی کی بات یاد آتی ہے۔ فقیہ تھے، مجتہد تھے، اور حرکت انقلاب اسلامی کی سربراہ تھے، افغانستان سے اسلام آباد میں 10-12 سال رہے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ پاکستان کا شیعہ، دو امامی شیعہ، وہ شلوار قمیض میں اسی طرح ہماری مجالس میں جاتے تو اردو بھی جانتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میں تمہاری مجلسوں میں جاتا ہوں، محافل میں، لیکن جا کر میں نے یہ سمجھا ہے کہ پاکستان کا شیعہ دو امامی شیعہ ہے۔ بچوں کو 12 اماموں کے نام یاد کرواتا ہے لیکن عملی طور پر صرف 2 اماموں کی بات کرتا ہے۔ جب مصائب بیان کرنے ہوں تو حسین کی بات کرتا ہے، اور جب فضائل بیان کرنے ہوں تو علی کی بات کرتا ہے۔ تب سے میں نے ارادہ کیا کہ اگر کسی معصوم کا یوم شہادت ہے یا یوم ولادت ہے تو پھر اسی معصوم کا ذکر ہو، تو میں شرمندہ ہوں کہ میں نے چاہا ارادتاً کہ میں یہی بات کروں۔ بس گفتگو ختم ہوئی۔ امام علی زین العابدین علیہ اعلیٰ فتح وسنا جب یزید کے دربار میں مسلسل اسے لاجواب کیا، اور جب وہ خطبہ دے رہا تھا اور امام تسبیح پڑھ رہے تھے، اور جب تسبیح پڑھ رہے تھے تو بار بار جیسے کوئی خطیب مجلس پڑھ رہا اور اس کی مجلس کے دوران کوئی شخص موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہو تو وہ بھول جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کبھی اظہار بھی کر دیتا ہے۔ تو اب یزید بار بار پریشان ہے اور گھبرا رہے، وہ خطبہ بھولتا ہے، یہاں تک کہ اسے رہا نہیں گیا، وہ کہا علی زین العابدین سید سجاد آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ امام نے فرمایا میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں۔ کہا آپ تو تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ کہا نہیں میں تسبیح نہیں پڑھ رہا، میں تمہاری گفتگو سن رہا ہوں۔ کہا اگر تسبیح پڑھ نہیں رہے تو پھر دانے کیوں گھما رہے ہیں؟ یہ عبث کام ہے، دانے تب گھمانے چاہیے جب انہیں پڑھا جائے، جب آپ پڑھ ہی نہیں رہے تو گھما کیوں رہے؟ کہ یزید شاید تمہیں معلوم نہیں کہ یہ تسبیح میرے بابا حسین ابن علی کی قبر کی مٹی سے بنی ہے، اور اس مٹی میں پروردگار نے خصوصیت رکھی ہے کہ اگر اس کے دانوں کو پھیرا جائے، پڑھا نہ جائے تو یہ دانے خود خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ خود خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ یزید ایسا پشیمان ہوا، اپنی گفتگو کے تسلسل کو برقرار نہیں رکھ سکا۔ بڑا فصیح و بلیغ خطیب تھا، بات بات پہ فی البدی شعر پڑھ دیتا تھا، لیکن اس بات کو سننے کے بعد حاضرین کی کیفیت بدل گئی۔ یہ حسین جسے قتل کر کے جشن منا رہا ہے، اس کی قبر کی مٹی کا یہ مقام ہے، یہ امام سجاد نے ایک جملہ کا ہلا کر رکھ دیا۔ مجبوراً یزید تخت سے نیچے آیا اور اپنے خطیب کو کھڑا کیا اور کہا کہ تم علی اور حسن و حسین کے خلاف تقریر کرو، کردار کشی کرو،
اور بنو امیہ کے فضائل بیان کروں. وہ آیا اور کرتا رہا یہاں تک کہ جب آخری مرحلے میں پہنچا تو امام علی زین العابدین نے اس کی طرف خطاب کیا, ایھا الخاطب قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق, اور تو نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا کہ تو نے اللہ کی رضا کے بجائے مخلوق کی مرضی خریدی ہے اور اللہ کو ناراض کر کے. قد تبوأ مقعدک من النار, ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا. گھبرا گیا خطیب اور اب اسے بات نہیں ہو رہی. اب امام سجاد متوجہ ہوئے یزید کی طرف اور کہا اذن یا یزید و اذن لی حتی اسعد علی ھذہ الاعواد, یزید اجازت دو کہ میں بھی ان لکڑیوں پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں. وَأَذْكُرُ, اور میں وہ ذکر کروں فضائل کہ جو اللہ نے میرے خاندان پر نازل کی. فیہ رضن, جن میں خدا کی رضا ہے. وَأَجْرًا لِلْحُضَّارِ, حاضرین کے لیے اجر ہے. کہ نہیں وقت نہیں ہے, نماز کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. لیکن حاضرین جو مسلسل تجسس اور کنجکاوی کیفیت میں تھے کہنے لگے یزید قیدی ہے, 2 باتیں کرے گا, ہمیں سننے کا موقع دو, ہم سننا چاہتے. اصرار بڑا, مجبور ہو کر اس نے امام کو اجازت دی. اور جب امام نے خطاب شروع کیا اور اس مرحلے پر پہنچے, اوتینا بست وفضلنا بسبع, اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی, العلم والحلم والسماحہ والشجاع والمحبت فی قلوب المومنین والفضاء. خطبہ ارشاد فرمایا, عجیب خطبہ ہے, معرفت کا بحر ذخار ہے. یہاں پر یزید مجبور ہوا. بس میں امام محمد باقر کی شخصیت کا آخری جملہ عرض کرنا تھا. مجبور ہوا امام کے کلام کو روکنے کے لیے, مؤذن سے کہا کہ اٹھو آذان دو, وقت ختم ہو رہا ہے. اس نے آذان دی, امام خاموش ہوئے. اور جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا, امام نے کہا مؤذن تجھے اسی محمد کا واسطہ یہیں روک جا. اور یزید کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یزید بتا, یہ جو آذان میں جس محمد کا نام لیا جا رہا ہے یہ تمہارا نانا یا میرا نانا؟ اگر تو کہے تمہارا نانا ہے تو تو جھوٹ بول رہا ہے, اور اگر میرا نانا ہے تو بتا پھر مجھے ہی اور اسی محمد کی بیٹیوں کو سب کے سامنے بے مکروں و چادر کیوں لے کے آئے؟ کیفیت بدل گئی. میں نے خود پڑھا 20 کتابوں میں. امام سجاد نے مسائب پڑھے, بابا کی شہادت پڑھی اور اپنا گریبان چاک کر دیا اور ایک غوغا برپا ہوا. یا یزید کو جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے کہا, مشورہ لیا مشیروں سے, بتاؤ کیا کروں, اس صورتحال کو میں کیسے کنٹرول کروں. اس کے مشیر کہنے لگے کہ جہاں کربلا میں اتوں کو مار دیا ہے, یہ چند افراد ہیں, کچھ خواتین ہیں, یہ 1-2 مرد ہیں, قتل کروا دو. یہاں امام محمد باقر 4 سال کے قریب سن ہے. کیا کردار امامت ہے, کیا کیا. اب امام علی زین العابدین خاموش ہیں اور امام محمد باقر اٹھے. کہا یزید میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ امامت ہے, یہ کردار ہے, یہ نصرت ہے اپنے بابا کی. کس طرح سے قدم قدم پر نصرت کی, مدد کی, حمایت کی, تائید کی. کہ یزید تم میں اور تمہارے جو اہل دربار ہیں اور مشیر ہیں اور جو فرعون کے ساتھی ہیں ان میں اور کوئی فرق نہیں ہے, لیکن ایک فرق ہے جسے قرآن نے بیان کیا اور 2 مقامات پر بیان کیا. امام نے آیتیں تلاوت کی. کیا کون سا فرق ہے؟ کہا کہ جب جناب موسیٰ فرعون کے سامنے گئے اور اپنا نظریہ پیش کیا تو اس کے مشیروں نے کہا کہ آپ انہیں پابند کرو اور روکو, اور جو اپنے افراد کو بھیجو وہ جادوگر تلاش کریں اور لے کے آئیں ان کے مقابلے میں. ان میں سے کسی ایک نے بھی موسیٰ کلیم کے قتل کی بات نہیں کی, لیکن تمہارے مشیر وہ ہمارے قتل کی بات کر رہے ہیں. اور میرے جد بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تھا کہ انبیاء اور انبیاء کی اولاد کو صرف اور صرف یا تو حرام زادہ قتل کرتا ہے یا حرام زادی کی اولاد قتل کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے میرے نانا محمد مصطفیٰ کے اس حدیث کے مطابق یہ تمہارے جتنے مصاحب اور مشیر ہیں یہ سب کے سب حرام زادے. سناٹا طاری ہو گیا. یہ امام محمد باقر شرمندہ اور زیادہ پڑھ دیا. یہ امام محمد باقر آپ کے مصائب, اتنا شدید زہر دیا گیا, میں نے پڑھا ہے کہ جب زہر دیا گیا تو آپ کے پاؤں کے تلوے پھٹ گئے, ہاتھوں کی انگلیوں سے خون جاری ہوا, آنکھوں سے خون جاری ہوا. اور آپ کی وصیتوں میں شب بستر شہادت پر جو وصیت فرمائی,
کہا اے میرے بیٹے جعفر صادق 10 سال تک مقام منا میں حج کے موقع پر میری عزاداری کروانا. شہید تو مدینے میں ہو رہے ہیں, عزاداری منا میں کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ وقت نہیں کہ میں اس حکمت کو بیان کروں, اس راز کو بیان کروں, لیکن خود یہ چاہتے ہیں کہ وہ مظالم بنو امیہ کے پہنچے لوگوں تک. بنو امیہ کی حکومت کیوں ختم ہوگی 132 ہجری میں؟ 114 میں امام کی شہادت ہوئی اور صرف 18 سال گزرنے کے بعد بنو امیہ کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. یہ کس کا کردار ہے؟ اس میں امام محمد باقر کا کردار ہے. یہاں تک کہ امام کی مظلومانہ شہادت. میرے عزیزو, بہت امام کی وصیتیں. ایک وصیت یہ کہ 10 سال تک عزاداری کرانا, اس میں کربلا کے مصائب بھی بیان کیے جائیں. میں نے پڑھا ہے ایک رسی میں بیویوں کو بھی اسیر کیا گیا تھا, بچوں کو بھی اسیر کیا گیا تھا, اور بچوں کی وجہ سے یہ خواتین جھک کر رہتی تھی, مسلسل کمر خمیدہ رہتی تھی. آپ جانتے ہیں مسلسل جھک کر رہنے سے انسان تھک جاتا ہے, مشکل میں رہتا ہے. تو کبھی بیویاں سستانے کے لیے اگر بہت وقت, کئی گھنٹے گزرنے کے بعد ذرا سا کچھ لمحوں کے لیے اپنی کمر سیدھی کرنا چاہتی تھی تو جیسے جناب سکینہ کے قدم زمین سے اٹھ جاتے تھے, ویسے امام محمد باقر کے قدم بھی زمین سے اٹھ جاتے تھے. بس میرے عزیزو, جنہیں اپنی پھوپھی جناب سکینہ کے ساتھ ایک ہی رسی میں باندھا گیا تھا, جو جناب سکینہ نے دیکھا وہ آپ نے بھی دیکھا. لیکن کچھ ایسے مصائب ہیں جن میں حسین کی بیٹی آپ سب سے آگے گزر گئی. 2 جملے صرف تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. 11 محرم کو جب شبس بن ربعی اور عمرو بن حجاج زبیدی اور شمر بن ذوالجوشن یہ سارے کے سارے مسکراتے ہوئے شراب پی کر آگے بڑھے, کہا علی کی بیٹی اب ہم آپ کو سوار کرانے کے لیے آئے. ثانیہ زہرا نے فرمایا وہیں ٹھہر جاؤ, ہم مخدرات عصمت و طہارت ہیں, کوئی ہمارے قریب نہ آئے. انگشت سب بابا کا اشارہ کیا, فرمایا میں خود سوار کروں گی. ثانیہ زہرا نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا, ایک ایک بچے کو سوار کیا, خود سید سجاد کو سوار کیا, اور آخر میں جس بچی کو سوار کیا, یہ کون سی بچی ہے جس کی خصوصی طور پر امام حسین نے وصیت فرمائی تھی, زینب میری سکینہ کا بہت خیال رکھنا. جناب سکینہ, بس ایک جملہ, روایت بہت تفصیلی ہے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. سوار کیا جناب سکینہ کو ثانیہ زہرا نے, اور اب ارادہ کیا کہ خود بھی جناب سکینہ کے ساتھ سوار ہو جائے. لیکن شمر ابن ذوالجوشن جو غصے سے دانت پیس رہا تھا آگے بڑھا, کہنے لگا علی کی بیٹی میں اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا. ثانیہ زہرا نے فرمایا اس بچی نے کبھی محمل پر اکیلے سفر نہیں کیا, کیسے ممکن ہے کہ یہ بچی بے پالان شتر کی پشت پر سفر کر سکے, یہ بچی گر جائے گی. کہنے لگا نا علی کی بیٹی میں ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی نہیں گرے گی. سنیں گے اس شقی نے کیا کیا. اس شقی نے زمین سے ایک رسی اٹھائی اور رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا, اور دوسرا سرا گزار کر جناب سکینہ کے دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, پروردگار ہماری عبادت کے لیے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کو نعمت تقویٰ عطا فرما, نور بصیرت, نور معرفت عطا فرما, قرآن پڑھنے, قرآن سمجھنے, قرآن پر عمل کرنے, قرآن مجید کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, یمن اور بحرین کے مسلمانوں کی مدد فرما, پڑا چنار کے بے بس بے کس بے یار و مددگار مومن کی مدد فرما. ہم سب کو وحدت و اتحاد نصیب فرما. آقا امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما, ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں, بالخصوص سید حسن شبر گردیزی اور سید ناصر زمان گردیزی اور ان کے خانوادے کے جتنے بھی مرحومین ہیں, مومنین مومنات, اپنے مرحومین سب کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لی.